السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھ، خوشی اور غصے کے اظہار کے طریقے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ شرم و حیا ایسی صفت ہیں جو صرف انسان میں پائی جاتی ہیں، اور یہ جانور اور انسان کے درمیان فرق کرنے اور ان کو الگ کرنے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اگر لب و لہجے اور انسان کی حرکتوں اور اس کی عادات سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو باقی تمام اچھائیوں پر خود بخود پانی پھر جاتا ہے، اور اس کی دوسری تمام نیک اوصاف کی موجودگی کے باوجود وہ اپنی وقعت کھو دیتا ہے۔ جب تک انسان شرم و حیا کے بیچ میں رہتا ہے، ذلت و رسوائی سے بچتا رہتا ہے، اور جب اس قلعے کو ڈھا دیتا ہے تو پھر گھٹیا و بدترین کام بھی بڑے ہمت کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی برے کام سے رکنے کا ایک سبب شرم و حیا بھی ہے۔ شرم و حیا کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسند ہو، ان سے بچانے والی صفت کو شرم و حیا کہتے ہیں۔ اسلام اور حیا کا آپس میں وہی تعلق ہے جو روح کا جسم سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے دشمن مسلمانوں کی حیا پر وار کرتے ہیں۔ ڈراموں، فلموں، اشتہارات کے نام پر معاشرے میں شرم و حیا کے سائبان میں سوراخ کرنا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مردوں کے اخلاق و عادات بگڑنے سے معاشرہ بگڑنے لگتا ہے، اور جب عورتوں میں یہ بیماری پھیل جائے تو نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا مرد ہو یا عورت، اسلام دونوں کو حیا اپنانے کی تلقین کرتا ہے، اور حیا کو تمام اخلاقیات کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے، اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ صرف اسلامی ایسا مذہب ہے جو حقیقی حیا کو فروغ دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں جن پر عمل کرنا پورے معاشرے کو حیا دار بنا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات فطرت انسانی میں موجود شرم و حیا کی صفت کو ابھارتی ہیں، اور پھر اس میں فکر و شعور کے رنگ بھر کر اسے انسان کا خوشنما لباس بنا دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پردہ دار لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ اسی حیا پرور ماحول کا نتیجہ تھا کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، تو اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی باپردہ ہیں؟ کہنے لگیں، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ شرم و حیا بڑھائیے، نور ایمان جتنا زیادہ ہوگا، شرم و حیا بھی اسی قدر پروان چڑھے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، شرم و حیا کی روشنیاں ماڈرن، اندھی اور تاریک تہذیب کی وجہ سے بجھتی جا رہی ہیں۔ میڈیا جس تواتر سے بچوں اور بڑوں کو بے حیائی کا درس دے رہا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ قابل غور ہے کہ جو نئی نسل والدین کے پہلو میں بیٹھ کر فلموں ڈراموں کے گندے اور حیا سوز مناظر دیکھ کر پروان چڑھے گی، اس میں شرم و حیا کا جوہر کیسے پیدا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ نئی نسل کی ایک تعداد شرم و حیا کے تصور سے بھی کوسوں دور دکھائی دیتی ہے۔ شرم و حیا کی چادر کو تار تار کرنے میں رہی صحیح کسر انٹرنیٹ نے پوری کر دی ہے۔ اس کے فوائد اپنی جگہ، مگر بے حیائی اور بے شرمی کے فروغ میں انٹرنیٹ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ واقعی تیز ترین ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر انسان خود شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوگا، تبھی اس کی اولاد بھی ان صفات و خصائل کی حامل ہوگی، اور اگر وہ خود شرم و حیا کا خیال نہ رکھے گا تو اولاد میں بھی اس طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حیا کو متاثر کرنے والے تمام کاموں سے دور رہا جائے،
اور اپنے روح کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔